ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ میرے بھائیو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے لیے دعا مانگو تو خالص مانگو، اخلاص کے ساتھ مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں جو کر کے نہ دکھایا ہو، یعنی جس کا حکم دیا ہے اور کر کے نہ دکھایا ہو۔ نبی ہمیشہ باعمل ہوتا ہے، بے عمل نہیں ہوتا، امت کو عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت ہمیں دی ہے، پورا دین دیا ہے، پورا اسلام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں تو نمازیں پڑھ کے بتائی ہیں۔ نماز جنازہ ہمیں دیا ہے، امت کو دیا ہے تو پڑھ کے دکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی کر کے دکھائی ہے۔ فطرانہ دیا ہے تو فطرانہ ادا کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے دوستو، تجارت کا حکم ہمیں دیا ہے تو تجارت کر کے دکھائی ہے۔ تو گویا عام طور پر نبی علیہ السلام جو بھی امت کو سبق دیتے ہیں، جو بھی امت کو درس دیتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ کتنے صحابہ کی نماز ادا فرمائی ہے، تو نبی علیہ السلام نے سارے معاملات ہمیں کر کے دکھائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جب ادا فرمائی تو دعا کب مانگی ہے؟ دعا بعد الجنازہ، یعنی جنازہ کے فوراً بعد دعا کا جو ہمارے ہاں تصور چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے، تو میرے دوستو ذہن نشین فرما لیں کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا جو مانگنا ہے، یہ دعا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ رہی ہے کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت کے لیے دعا مانگو تو اخلاص کے ساتھ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت منقول ہے، یہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے دوستو، مسند احمد میں روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مختلف احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب یہ فرمایا نبی نے کہ بھئی جب میت کے لیے دعا مانگو تو اخلاص کے ساتھ مانگو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی نے جو ہر کام ہمیں کر کے دکھایا، حکم بھی دیا تو کر کے بھی دکھایا، تو نبی علیہ السلام نے اگر ہمیں دعا کا حکم دیا تو نبی نے دعا کہاں پر مانگی ہے؟ کہاں پر مانگی ہے دعا؟ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت مشکات کے اندر، اسی روایت سے اگلی روایت موجود ہے۔ تو اس کے اندر کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے میت پہ تو دعا مانگتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب نبی نے اگر نماز میت پر نماز ادا کرتے وقت اگر دعا کا حکم دیا ہے تو نبی سے کہاں پہ ثابت ہے وہ دعا؟ نبی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو گویا اس نماز کے اندر جو دعا مانگی جا رہی ہے، فرمایا کہ جب تم میت کے لیے دعا مانگنے کے لیے آگے تو اخلاص کے ساتھ مانگو، اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد، ان چیزوں کو نکال دو، اخلاص کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اپنے معاملات چھوڑ دو۔ اب تمہارا بھائی گویا تم سے رخصت ہو چکا تو اب دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، ان چیزوں کو نہ رکھو، بلکہ اپنے بھائی کو پیار بھری، محبت بھری دعاؤں سے اپنی دنیا سے رخصت کرو اس کو، کیوں وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے دوست، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت موجود منقول ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یہ بھی بڑی روایت ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا نہیں مانگی، ہاں قبر پہ کھڑے ہو کے ضرور دعا مانگیے، سمجھ آ رہی ہے؟ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا ضرور مانگیے۔ اس